بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ کفر ٹوٹا تھا خدا خدا کر کے کہ مذاکرات شروع ہوئے، اور پھر اس ہنگام جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، چاہے وہ چودھری پرویز علیہ صاحب کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا ہو، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاسی تلخی ہو، یا مذاکرات پر عدم اطمینان کا اظہار ہو، دونوں سائڈ سے۔ لیکن اب کل تیسرا دور ہے، پیش کی شرائط بھی رکھی جا رہی ہیں، مطالبات بھی رکھے جا رہے ہیں۔ شرائط کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے جو اعتماد سازی ہے وہ کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ یوم مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے، ملک بھر میں مزدوروں کو یاد کیا جا رہا ہے، بالخصوص سیاسی جماعتوں کی جانب سے پی ٹی اے کی ریلی بھی تھی آج، وہ بھی ختم ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مردم شماری کے معاملے پر جماعت اسلامی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ اور پیپلز پارٹی ہو، ان سب کو تحفظات ہیں سندھ کے حوالے سے لے کر کے۔ اور مردم شماری تو ختم ہو جانی تھی، 30 اپریل کو اس کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے 15 مئی تک۔ تو تحفظات کیا ہیں، کیوں ہیں، اور اس کا حل کیا ہوگا، اس پہ ہم بریک کے بعد، جو پہلی بریک پائے گی اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر نعیم الظفر صاحب سے، آپ چیف شماریات ہیں۔ آج سیاسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو مذاکرات پہ ہم نے زحمت دے رکھی ہے، جناب فواد چوہدری صاحب کو جیسے ہی تشریف لاتے ہیں ان سے بات کریں گے۔ مریم نواز بھی مخاطب تھی جی آج، کچھ عرصہ پہلے شاہد خاقان صاحب بھی تھے، میاں جاوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ سب اظہار کر رہے ہیں مذاکرات کے اوپر۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ جو مذاکرات کا عمل آپ نے دعائیں کر کر کے آن ایئر شروع کروایا تھا، ملتی نہیں فریاد سے فریاد کسی کی۔ کیا بات ہے، لیکن ایسا ہی ہوا، تو وہ شروع تو ہوا، اس کے بعد حکومت میں بیٹھے وزراء کیا فرما رہے ہیں؟ ایک وضاحت ناظرین، یہ میاں جاوید لطیف صاحب یا خواجہ آصف صاحب یہ کسی اپوزیشن جماعت کا موقف بیان نہیں کر رہے، حکومت میں ہوتے ہوئے، اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے وہ اس مذاکراتی عمل جس کا حصہ پی ڈی ایم ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو کیا حیثیت ہوگی ان؟ دونوں وزیر ہیں نا۔ ہاں جی، کیا حیثیت ہوگی؟ ایک تو وزیر دفاع ہے، ہاں جی، ایک وزیر بے محکمہ ہے۔ اچھا، ان کو محکمہ ہی نہیں ملا بیچاروں کو۔ شہباز شریف صاحب نے ان کے لیے کوئی محکمہ جو ہے تلاش نہیں کیا۔ رہ کون سا گیا؟ آگے تاریخی کابینہ ہوگی یا کوئی نیا محکمہ کریٹ کرنا پڑے گا؟ کر لے، یہ بھی ایک محکمہ ہے نا، بس بولتے چلے پریس جانا۔ کانفرنس کرنا۔ لیکن میرا آغاز اور سوال یہ تھا آپ سے کہ 3-4 دن ہم نے یہ عمل دیکھا نا جی، تو اب یہ اس طرح کا عدم اعتماد اگر سرکار کرے گی تو وہ مذاکرات خاک کامیاب ہوں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ یعنی ان نے گفتگو کر لی، اظہار خیال کر لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، تو جو اسحاق ڈار صاحب جس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ٹیم یعنی اتحادی حکومت نے قائم کی ہے نا، وزیر اعظم نے، اور یا تو یہ جے یو آئی میں شامل ہو جائیں دونوں حضرات، وزیر بھی ہیں، مسلم لیگ نون کا حصہ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر منسٹر اسحاق ڈار جو ہے، جو ابھی عمرہ بھی کر کے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے مشاورت مکمل کر کے، ان پر وہ یعنی مذاکرات کر رہے ہیں، ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا واویلا مچایا ہوا ہے۔ تو یہ چاچا پھر شاہ محمود قریشی ٹھیک کہتے ہیں نا کہ اس معاملے میں سرکار کے اپنے ہاں پھوٹ پڑ چکی ہے، پھوٹ نہیں پڑی، تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ چودھری پرویز علیہ صاحب کے گھر پہ جو دعویٰ بولا گیا ہے وہ بھی تو بولا گیا ہے نا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کانسیکوینسز نہیں نکلے نا، مذاکرات ختم نہیں ہوئے، کیونکہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے بعد وفاقی حکومت جو ہے اس نے بھی اس کو اون نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے، جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ جناب بیٹھے ہیں اس وقت عمرہ فرما رہے ہیں، وہ آ کے جواب دیں گے۔ نہیں، وہ بھی مذمت کر رہے ہیں اس کی۔ یہی میں کہا نا، تو پھر یہ کس نے کروایا؟ جس نے بھی کروایا ہے، اچھا، اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہم ہمارے پاس تو کوئی ایجنسی تو ہے نہیں کہ ہم یہ تحقیقات کر سکیں، نہ کوئی ہمارے پاس آئی بی ہے، نہ ایم آئی ہے، نہ آئی ایس آئی ہے، نہ یہ اسپیشل برانچ ہے۔ ہم تو کوئی تحقیقات نہیں کر سکتے نا، ہم تو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور یہ کاوش جس نے بھی کی، اگر خیال یہ تھا کہ بات چیت ٹوٹ جائے گی، نہیں ٹوٹی۔ تو اس میں داد دیں پی ٹی آئی کو۔ اور اسی طرح سے نہیں، وزیر اعلیٰ جو ہیں، جو ہمارے یہ وزراء، دونوں وزراء کرام جو ہیں، چوہدری صاحب آ گئے ہیں، ان سے بھی نہیں ٹوٹا، بات چیت جاری ہے۔ ٹھیک، فواد چوہدری صاحب، معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ کریے رابطہ ان سے، جیسے ہی آتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے،
اب دونوں میں جو اختلاف ہے نا وہ بڑا محدود رہ گیا. اختلاف یا اتفاق؟ اختلاف. وہ کیا ہے؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو سے پہلے آپ اسمبلی تحلیل کر دیں, قومی اسمبلی, پھر ایک وقت میں الیکشن ہوتے ہیں. پھر الیکشن. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ تحلیل کا معاملہ ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں 14 مئی, 2 ہفتے مئی کے اور 4 ہفتے جون کے, 6 ہفتوں کا فاصلہ ہے. سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے. اب 6 ہفتوں کو آپ 6 سال بنا لیں, 6 ماہ بنا لیں, 600 سال بنا لیں, یہ آپ کی مرضی. نہیں, فاصلہ سمیٹنے کے لیے تو وسعت قلب ہی چاہیے ہوتی, وہ کہاں ہے؟ وہ آپ اصل میں میں تو سوال اٹھا رہا ہوں نا. آپ پتہ نہیں ڈاکٹر شہریار صاحب ہیں یا ڈاکٹر سرور چودھری ہیں اللہ کہ وسعت قلبی کا اندازہ لگا لیں. اب دل میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ڈاکٹر سرور صاحب جانے, ان کا کام جانے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ دل کے مریض وہاں بھیجنے ہیں. دل کے مریض وہاں بھیجیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے. صحیح ہے. دل کی خطا پہ یاس شرمانا نہیں آتا, پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا. تو دل جو چاہے کہتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے. آپ ابھی بھی یعنی آج بھی پر امید ہیں؟ نہیں, بات یہ کتنا فاصلہ کتنا ہے وہ تو آپ نے طے کر دیا نا 6 ہفتے کا. تو اگر اس پر لڑائی ہو کہ اور اس پر ہنگامہ ہو جائے اور اس پر بات چیت ٹوٹ جائے اور خان صاحب پھر سڑکوں پہ آ جائیں اور پی ڈی ایم جو ہے پھر اپنی لڈی ڈالنے لگے, تو آپ کس کو داد دیں گے؟ کس کی بصیرت کا قصیدہ پڑھیں گے؟ مجھے پی این اے یاد آ رہی ہے. کیسے؟ اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ پی این اے کے مذاکرات ہو رہے تھے ایک ایک نقطے پر. اس وقت جیسے پی ڈی ایم ہے نا اس وقت, یہ جو اتحادی حکومت ہے, اس طریقے سے پی این اے تھی. ان کی وہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی پی این اے کی اور 3 رکنی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اس میں, عبدالحفیظ پیزادہ صاحب تھے اور مولانا کوثر نیازی تھے, اور ادھر مولانا مفتی محمود تھے, نوزاد انصر اللہ خان تھے, اور جناب یہ اپنا پروفیسر عبدالغفور صاحب تھے. 3 ارکان ادھر کے اور 3 ادھر کے. اب وہ جو 3 تھے وہ تو اپنی جگہ مختار تھے, ان کو تو فیصلہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا تھا. لیکن یہ جو 3 تھے یہ 9 کے نمائندے تھے, ان کو 9 سے رجوع کرنا پڑتا تھا, بات چیت کرتے تھے, پھر 9 کے پاس جاتے تھے بتانے کے لیے ہاں, اور اعتماد لینے کے لیے. پھر وہ 9 والے کوئی نقطے میں سے نقطہ نکالتے تھے, پھر یہ واپس آتے تھے. تو ایئر مارشل اصغر خان, یہ چیلنج تو پھر ان کو بھی درپیش ہے. ایئر مارشل اصغر خان وہ کسی نقطے میں سے ایک نیا نقطہ نکال دیتے تھے. ٹھیک. اور سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی, یہ سب ڈائی ہارڈ تھے, بڑے عقاب. تو ہم نے ان سے کہا, اب اصغر خان جو ہے وہ بنے بنائے وزیر اعظم تھے, بڑے مقبول تھے, نعرے لگتے تھے ان کے وزیر اعظم اصغر خان. بڑے بڑے جلسے کیے, سب سے تاریخ کا بڑا جلوس نکالا کراچی میں انہوں نے. بس ایک ملاقات لے ڈوبی انہیں. دیکھیے وہ نہیں, کون سی ملاقات؟ جو بس انہوں نے ملاقات نہیں, ملاقات ان کا ملاقات نہیں تھی, وہ رفیق باجوہ کی کہانی بیان کر رہے ہیں. آپ تاریخ پڑھ لیتے. اصغر خان کو ملاقات نہیں کو ایسے کی انہوں نے. ہوا ہم یہ بات جاتے تھے ان کی خدمت میں. نوزاد انصر اللہ خان نے زید سلیری صاحب کو مجھے کہا, ہمارے اچھے تعلقات, میں تو جیل میں بھی ان کے ساتھ رہا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ کبھی ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں معاملہ ہونے دیں. اچھا, میم میخ نہ نکالیں. ان کے پاس گئے کہ حضور یہ, انہوں نے کہا نہیں, یہ بھٹو کی موجودگی میں انتخاب ہو نہیں سکتے. اچھا. ہم نے کہا جی اس کو بھٹو کو نکالیں گے کیسے, آئین ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا کیسے ٹوٹ جائے گا؟ ہم کہیں گے نہیں ٹوٹا. ہم نے کہا جی ٹوٹ جائے گا جب یہ حکومت ختم ہوگی, جو ختم کریں گے تو آئین سے ماورا بات ہوگی نا, اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیسے؟ ہم کہیں گے نہیں ٹوٹا, ہمارا کہا حرف آخر ہوگا. بالکل, یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اس پر ہمارے اور ان کے درمیان 2-4 منٹ
ये बात तबादला अल्फाज होता रहा, वो अपनी बात करते रहे, हम अपनी बात करते रहे, हम सवाल करते रहे, वो जवाब देते रहे। कंसेंसस नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने कहा बस नहीं टूटेगा, ठीक। और उसी रात वो हंगामा हो गया, पर या अगली रात उससे। लेकिन भारत देखें, चले आप फवाद साहब आ गए हैं, उसके बाद इससे क्या पहले हुआ? कि फिर ड्रॉप कर दें, हम समेट लेते हैं। इसको रोक लेते हैं सर, फवाद साहब ने जाना है। रोकते नहीं, समेटते। फवाद साहब खुश आमदीद। पहली बात ये, एयर मार्शल असगर खान जो है ना, फिर जो पक्के वजीर आजम बने हुए थे, 5 साल अपने घर में नजर बंद रहे मार्शल के दौरान। तो फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी साहब, ये अब आपके दरमियान 6 हफ्ते का या 8 हफ्ते का इख्तलाफ है, तो आप उस इख्तलाफ को 6 साल का क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं, शामिल इख्तलाफ एक्चुअली 6 हफ्तों का भी नहीं है। देखें, इशू जो है ना वो ये है, इशू है बजट का। हाँ जी। इशू ये है, बुनियादी इशू ये है कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए 3 महीनों में या 4 महीनों में कोई हमारी पॉपुलैरिटी के ऊपर या उस पर फर्क नहीं पड़ जाना, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है, उसके जो हालात हैं, उसमें ये कहना कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो है वो बजट दे रहे, जो बजट के फौरन बाद रुखसत हो जाएगी और इलेक्शनों में चली जाएगी, वो एक आलमी मालियाती इदारों में बड़ा एक कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा खला। और फिर आप जो बजट देंगे, हमें नहीं पता कि आलमी मालियाती इदारों के साथ आप उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं उसके मुताबिक दे रहे हैं या आप इलेक्शन का बजट दे रहे हैं। और अगर आप इलेक्शन का बजट दे रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा एक क्रेडिबिलिटी का खला पैदा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की मुसीबतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। ये बुनियादी मसला है। मगर चौधरी साहब, अगर मामला ना हुआ तो पाकिस्तान की मुसीबतों में उससे कई गुना इजाफा हो जाएगा। देखिए, बात यही है ना कि हमारा तो ये नुक्ता नजर है और हमने ये नुक्ता नजर उनके सामने रखा है। अभी देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। आप एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। आपका कहना यह है कि अगर इंतखाबात होंगे तो हम जीत जाएंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो फिर आप अपनी राह क्यों खोटी कर रहे हैं? आपको तो हर तौर आप जाना चाहिए। आप एयर मार्शल असगर खान के नक्शे कदम पे क्यों चल रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन आई वुड से कि 65-70% तो जो मुज़ाकरात हैं ये पहले ही जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और उसमें जो एक बुनियादी असूल ये कि एक ही वक्त पे आप इलेक्शन करवा लें, इसके ऊपर तो देखें ना तकरीबन कंसेंसस जो है वो हो चुका है, इत्तफाक हो चुका अब तो सिर्फ इस पे तो तकरीबन इत्तफाक हो चुका है। अब तो डेट का इशू है ना। यानी आप चाहते हैं कि बजट से पहले हो और वो चाहते हैं बजट के बाद हो। एग्जैक्टली। चौधरी साहब, आप तो माशाल्लाह एक बड़े वकील हैं, कमजोर मुकदमे भी आप जीतते रहे हैं और बड़े बड़े दलाइल ले आते हैं, तो हर मुकदमे के दलाइल आप फराम कर सकते हैं। मगर बुनियादी बात यह है कि आप मामला किसी तौर करें, लोगों को सुकून का सांस लेने दें। और देखिए ना, हाँ, उसमें तो अब जिम्मेदारी ये है कि जो इसहाक डार साहब हैं और जो इसमें जो ये मामला है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। सही। और दूसरा इशू ये है कि देखें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर आप सूबों के इलेक्शन आगे नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वाज़ेह है आर्टिकल 224 में। और ये एक ऐसी खतरनाक रवायत जो है वो होगी कि कोई भी आने वाली हुकूमत आगे कह सकती है कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो दे नहीं सकते, और उसके बाद जो है वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जो सब उसके लिए अमेंडमेंट तो तब होगी ना जब कंसेंसस हो जाए किसी तारीख पर, लायामल तैयार हो जाए, पीटीआई की वापसी कौमी असेंबली में हो, फिर अमेंडमेंट हो, तो फिर बात बनती है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि आप हमने तो जो बड़ी एक प्रिंसिपल था सुप्रीम कोर्ट की जो सजेशन थी उसके ऊपर हम इनके साथ बैठ गए हैं। हमने जो बुनियादी चीज है उसके ऊपर भी एक कंसेशन जो है वो ऑफर कर दी है। अब कुछ कंसेशन जो है वो तो सारे गवर्नमेंट की साइड से, अब उनके साइड से बिल्कुल एक दो बातें मैंने की थी शामी साहब की खिदमत में भी कि जैसे चोई परवेज साहब वाला वाकया हो या दीगर मामला, तो वो तो एतमाद साजी का पैगाम नहीं देते बल्कि मुज़ाकरात को सबोताज करने की एफर्ट दिखाई देते हैं। आज भी यही हुआ है। और आप देखें कि मुसलसल ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल, मैं उनका ही जिक्र कर रहा था कि उनका बयान भी नशर किया, मियाँ जावेद लतीफ़ का भी, तो उससे तो नज़र आता है कि बज़ाहिर पीडीएम खुद ही यकसू नहीं है इन मुज़ाकरात के लिए या इनकी कामयाबी के लिए।
اس میں پرابلم میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ایک دھڑا ہے وہاں پہ جو نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں، اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک مریم نواز کی اور ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، لیکن وہ تو ان کے اپنے مسئلے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن وہ ہم جو اتنی کنسیشن دے سکتے تھے ہم نے دی ہیں، مزید بھی اس میں ہم نے دیکھے پرویز جلائی صاحب کے اوپر جب یہ گرفتاری والا معاملہ ہوا بہت پریشر تھا ہمارے اوپر کہ ہم کال آف کرتے ہیں مذاکرات، لیکن پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ چلیں ہم نے سپریم کورٹ کی یہ سجیشن ہے ہم کال آف نہیں کرتے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے 33 لوگ گرفتار کر لیے ہیں ورکرز جب خان صاحب کی پیشی تھی بغیر کسی اشتعال کے بغیر کسی وجہ کے، ہم نے ان تمام زیادتیوں کے بعد بھی کیونکہ اس سے پہلے بار بار یہ کہا جا رہا تھا دیکھیے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی، وہ سیریس نہیں ہے، وہ نہیں بیٹھتے، یہ تمام باتیں ہم نے غلط ثابت کی۔ اب آپ سنجیدہ ہیں، دو مختصر سے نقطے آپ کے اس پر رائے چاہیے۔ ایک تو بالفرض اللہ نہ کرے ایسا ہو، بحیثیت پاکستانی میری دعا ہے، مذاکرات کامیاب ہوں، اگر نہیں بات بنتی، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کوئی واضح طور پر بتائیں۔ اس کے بعد تو دیکھیے کوئی ہمیں تو سڑک پہ آنا پڑے گا، پھر اس کے علاوہ تو اور کچھ چارہ ہی نہیں رہ جائے گا، دم دم مست قلندر، پھر تو اس کے علاوہ کیا چارہ رہ جائے اور گا۔ دوسرا صاحب ایک بات بتائیے مجھے آپ، شامی صاحب مخاطب ہیں، دما دم مست قلندر سے ماضی میں کیا نتیجہ نکلتا رہا ہے؟ جو ماضی میں بھی نتیجہ جو بھی نکلے، عوامی جدوجہد ضروری ہوتی ہے، نہیں، عوامی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانا بھی ضروری ہے، نتیجہ خیز بنے گی اگر صرف اختلاف ایک نیرو ہو جائے اور 4-6 ہفتے کا رہے تو پھر اس کو دوبارہ یعنی دھکیلتے نہیں ہیں برسوں پہ اور مہینوں پہ۔ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، اور اسی لیے میری تو جو ہماری کمیٹی ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے۔ آپ کی بصیرت کا امتحان ہے اور آپ کی بصارت کا امتحان ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ کو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، اسپیشلی شہباز شریف صاحب کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر اور پھر جو پی ڈی ایم کے اندر وہ کیا اپنی اوپینین جو ہے اس کو لیڈ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، کیونکہ دیکھیں اب تو یہ مذاکرات اگر ناکام ہوں گے تو صرف کچھ جو فسادی ہیں وہ پی ڈی ایم کے ان کی وجہ سے ناکام ہوں گے، ورنہ تو اس میں یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ چوہے صاحب دیکھیے اے این پی بھی بدھ کو ایک آل پارٹیز بلا رہی ہے، جماعت اسلامی نے بھی کوشش اپنی سی کی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں ہے، اگر کہیں سے اختلاف یا کوئی ہٹ درمی دکھائی دے رہی ہے تو وہ حضرت مولانا کی پارٹی سے یا جن رہنماؤں کو میں نے ذکر کیا نون لیگ کے، ان کے بیانات سے نظر آتی ہے، ادروائز تو باقی اتحادی بھی مور اور لیس اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایک دن پہ ہونا چاہیے انتخاب۔ بالکل، اور سوائے ان کے یہ تو پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ یہ اسپیچز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ماحول بہتر رہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پوری کوشش کی، اور حتیٰ کہ جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوئی ہماری جو ہے بات اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اتنی اشتعال انگیز تقریروں کا بھی ہم نے جواب نہیں دیا۔ چوہے صاحب ایک انتہائی چھوٹا سا سوال مختصر، اس نیک عمل کو، اس مذاکراتی عمل کو کیا ریاست کی حمایت بھی حاصل ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم نے رکھا ہے اس کمیٹی کے سامنے کہ دیکھیے آپ کی یہ جو عمل ہے اس کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ ہمیں لگا کہ جیسے پرویز جلائی صاحب کے گھر کے اوپر اگر چھاپا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے تو اس سے ڈسٹینس کر لیا خود کو، انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح سے جو گرفتاریاں اسلام آباد میں ہوئی جس دن، اس دن بھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے یا کیا ہوا، پھر رانا ساولہ نے جو ہے وہ لوگوں کو رہائی کا آرڈر بھی کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے ودن جو گورنمنٹ ہے کیا وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ یکسو ہے حکومت کے ساتھ یا نہیں یکسو، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا سوال کا جواب ہمارے پاس تو نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ تو بتا سکتے ہیں مگر اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے نا وہ تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کے ماتحت ہے اور نگران حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے پنجاب حکومت کس کے ماتحت ہے، وہ بھی ہمیں نہیں نا پتہ۔ چلیے یہ تو آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہوتا جائے گا، لیکن یہ جو بات ابھی جامی صاحب نے کہی ریاست کیا کسی ایک ادارے کا نام ہے؟ سارے ادارے مل کر ریاست بناتے ہیں۔
نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں نا, ہاں اور آپ کثرے نفسی سے کام لے رہے ہیں. آپ کو پتہ, آپ جو جب آپ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ نگران حکومت کس کے ماتحت ہے. اچھا چوہے صاحب, وہ یاد آ گیا, وہ 1 کروڑ 20 کی مبینہ آڈیو تھی, کیا بنا کو پارٹی نے اندر کھاتے تحقیقات کی ہیں, کیا نتائج سامنے ہیں؟ بڑا چرچا ہوا اس آڈیو ہم نے کا. دیکھا وہ جڑی ہوئی آڈیوز ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہی پرابلم آ رہی ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگوں کی, آپ کے ہر خاندانوں کی آڈیوز جو ہیں وہ ہر وقت ٹیپ ہو رہی ہیں, پھر ان کو جوڑا جاتا ہے اور جوڑ کے ان کو پبلک میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ایک ہی گروپ کے صحافیوں کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے. obviously اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو صاحب یہ جو ہے 1 کروڑ اور 20 لاکھ کی بات جو ہے, یہ کوئی بڑی عجیب سی بات لگی ہے. اس میں کوئی جڑا ہوا اور کٹا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. 2 نوجوان بڑی آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں, فرینک. نہیں, آزادانہ ہی گفتگو ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر ابھی آپ جو ہے وہ اپنے کہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو آپ آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی اور جگہ سے بات کر رہے ہیں, وہ بھی آپ آزادانہ ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی وہ گفتگو جوڑ دی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب باہر نکلے گی وہ آزادانہ نہیں رہے گی. تو کوئی اور اس کا اسی لیے آپ خود بھی کوئی فرانزک کرا سکتے ہیں, اس کا ایسا اہتمام ہو سکتا ہے؟ نہیں, خود بھی فورینسک جو ہے وہ یعنی پارٹی private سطح ہے, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر آپ نے فورینسک کروانے ہیں تو یہ سارے, پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا شمیم کا ایک کیس ہوا تھا, اس کا جب فورینسک کرایا تھا وہ جعلی ہوا تھا. بڑی بدقسمتی سے اس وقت چیف جسٹس صاحب نے, عطر من اللہ صاحب نے اس کو کنکلوژن پہ نہیں پہنچایا, ورنہ کافی معاملات آسان ہو جاتے, اور وہاں پہ اگر سزائیں ہوتی پراپر تو یہ تماشا ختم ہونے کا چانس تھا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمیں تماشے لگانے کا شوق ہے, تماشے ختم کرنے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا, تو وہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں. خان صاحب جو ہیں ٹکٹ اس طرح دے رہے ہیں سفارشوں پر. پہلے 2018 میں بھی ہمارے بعد اخبار نویس دوست ہیں, ان کے بھی نام آئے تھے. جہاں ٹکٹ ملتا ہے, سفارش ہوتی ہے, وہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ٹکٹس ہوتے ہیں نا, اس کا پروسیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی یہ وہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ کوئی ایک آدمی کے کہنے سے ٹکٹ ہو جائے گی. تو اس کی ڈسٹرکٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ انوالو ہوتی ہے, ریجن انوالو ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ سمجھیں 20 سے 30 لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ دینے کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ٹکٹ اس طرح ہوتا نہیں. ہاں ڈیفینیٹلی لوگ سفارش کرتے ہیں, ہر طرح کی کوششیں ہوتی ہیں, کرتے ہیں, وہ تو ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں. تو آپ نے بھی اپیل کی ہے کہ آپ کو جو ٹکٹ نہیں دیا گیا صوبائی اسمبلی کا, اس کے خلاف؟ یہ کہانی بڑی لمبی ہے چوہے صاحب کا. یہ جو نقطہ ہے نا سر, یہ ان سے میرا 2017 سے آنورڈ چل رہا ہے. کیا یہی پنجاب اسمبلی کی ٹکٹ. تو ایک دفعہ اسی پروگرام میں, اپیل ہی نہیں کی. ایک دفعہ اسی پروگرام میں ان کی گورنمنٹ بننے سے پہلے اس خاک سار نے ایک قصہ ڈسکس کیا اور 3 لوگوں کے نام لے لیے. اس کے بعد اسمبلی گئے, قومی اسمبلی, تو انہیں پتہ چلا کہ صوبائی اسمبلی چھوڑنی ہے. تو چوہے صاحب میں اس موضوع کو آج آپ سے نہیں چھیڑوں گا. مہربانی آپ کی. جی مہربانی آپ کی. شکریہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر, تھینک یو. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ. ویلکم بیک ناظرین. یہ چوہے پرویلا صاحب کو بھی ذکر کرنا ہے, ثاقب نثار صاحب کو ذکر خیر بھی ہو گیا. میں تھوڑے سے نقطے آپ کی خدمت رکھنے, کیونکہ آپ تو ان کے خاندان کو بہت بہتر جانتے ہیں تمام صحافیوں کی نسبت. لیکن آج ہم نے شامی صاحب بالخصوص زحمت دی ہے پروگرام کے اس حصے میں. ادارہ شماریات کے جو چیف ہیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں 20 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے, وہ بڑا 100 ارب کے آٹے میں سے. جی کوئی پھسل گئی ہے زبان ان کی, حالانکہ بڑے محتاط آدمی ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو حکومت کو سسٹم میں ہے, وہ کہتے ہیں سسٹم میں حکومت کو چاہیے اس کا جواب دے. حکومت نے تو کہا ہے, عامر میر صاحب آئے میدان میں, انہوں نے کہا ثبوت پیش کیجیے. بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کرنی چاہیے. کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, کل زحمت دیتے ہیں اگر آپ کی دعوت پہ حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی, ڈاکٹر نعیم الظفر صاحب کو ہم نے زحمت دی. آپ چیف شماریات ہیں. مردم شماری پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل نقطہ نظر نے اس موضوع پر 1 سے زائد پروگرام بھی کیے تاکہ ناظرین کو علم ہو سکے یہ ہے کیا, اس کا مقصد کیا, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اب اس پہ شکایات ہیں, کیا ہیں, کیوں ہیں, توسیع کی گئی ہے مردم شماری کی تاریخ میں جو 30 اپریل کو ختم ہونی تھی, اب 15 اپریل کر دی گئی. اور پہلے میں نے ذکر کیا کہ بالخصوص سندھ میں جماعت اسلامی ہو, پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو, ان کو 1 سے زائد تحفظات ہیں. ان کا ازالہ کیسے ہوگا, کب تک نتائج مرتب ہوں گے, اب تک کی مردم شماری کیا نتائج برآمد کر پائی ہے, یہ سب موضوعات اور سوالات ان کی خدمت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. شامی صاحب آپ سے مخاطب ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं शामी साहब? हजूर शामी वाला। साहब आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर आप थोड़ा जोर से बोलें तो आसानी मैं होगी। जनाब और जोर से और ऊंचा बोल लेता हूं ताकि आप तक जनाब, आवाज पहुंचे। आपकी आवाज बस नाज़रीन तक जानी आपकी चाहिए, हमारी ठीक आ खैर है। रही है, वही ठीक आनी चाहिए। ये जी, बताइए, मैं- हमारा तो ख्याल था ये मसला खत्म हो जाएगा, गिनती का झगड़ा, लेकिन ये तो वहीं का वहीं है। MQM नाराज, अपना पीपल्स पार्टी बेजार, जमात इस्लामी बरसरे पैकार, तो ये हुआ क्या है? बंदे आपने गिने कैसे हैं? मैं मिसरा बताता हूँ, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। हाँ। तो ना तो ऐसा इरादा था। देखें, बात सुने जामी साहब, अभी मैंने आपसे गुफ्तगू हुई थी, उसमें NFC की जो कंपोजिशन है और रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपने छोटी सी मालूमात आपसे शेयर की कि उसमें 80% जो वेट है पाकिस्तान में रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का और रिप्रेजेंटेशन का, वो पॉपुलेशन पर है। हाँ, तो हर एक के पास इंसेंटिव है अपने आप को ज्यादा यानी शुमार NFC करवाने का। अवार्ड भी इसके ताबे होगा और असेंबली में नुमाइंदगी भी इससे ताबे होगी। इसी अच्छा, तो अगर हिंदुस्तान इसके ने हम डील लिंक कर दें ताकि मसला ही खत्म हो जाए। वो पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये चाहे वो सही हो चाहे वो ओवर इन्यूमरेशन हो, नंबर वहां पहुंचेगा कि हमारे औसान खता हो जाएंगे उसको देख के। देखिए, ठीक। हिंदुस्तान ने 1970 से लेके 2000 तक उनकी भी बहुत मसाइल थे स्टेट के बीच में, तो उन्होंने इसको डी लिंक कर दिया। अब इफेक्टिवली 2.5 या 3% उनकी रिसोर्सेज पॉपुलेशन से हैं, 15% पॉपुलेशन पे और 12.5% है पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो इफेक्टिवली 2.5-3% है। आबादी और हमारे कम पास करो। ये 80% से ज्यादा नंबर है। यहाँ तो आबादी भी ज्यादा करो, पैसे भी ज्यादा लो, ऐसा ही बुरा है। हिसाब है। अच्छा, जो शिकायत पे आपने बात की ना, मैं उस पर अर्ज करूं आपसे जी, जी। कि आपसे कोई 12 अप्रैल, देखिए 1 मार्च से प्रोसेस शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक हमें इसे मुकम्मल करना था, लेकिन अप्रैल के अवाइल में हमें नजर आने लग गया कि जो अर्बन पॉपुलेशन उस तरह ग्रो नहीं कर रही है अक्रॉस पाकिस्तान जिस तरह रूरल कर रही है। बहरहाल हमने उसको देखा, बड़े शहरों में डेटा का बिल्डअप होने में भी टाइम लगता है, तो हमें गैप्स नजर आए। उसमें हमें नजर आया कि सिंगल पर्सन हाउस होल्ड बहुत ज्यादा है, पिछले सेंसस के मुकाबले में कोई 50-60% ज्यादा है। इनोवेटर ने लिस्टिंग में एक हाउस होल्ड के मेंबर को, हेड को लिया और उसके बाद दोबारा जाने की जहमत नहीं की। 5 या 6 अफराद हैं, उनको देखे बगैर वो साफ चले गए। यानी इसी तरह शहरों शनाख्ती में कार्ड पे शहरों में खास तौर पे हुआ ये जी। शहरों में ऐसा है, गोया अफराद अच्छा, शहरों में रहते हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो गांव में रहती हैं। नहीं ये नहीं, कहेंगे ऐसा आप? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जी, देखिए, जी, बताइए, शुमारियात बताइए। में 2 स्टेजेस में होता है। पहले मरहले में लिस्टिंग करते हैं, जिसमें जो हाउस होल्ड का सरबराह है उसके कवायफ लेते हैं। 200-250 घरों के क्लस्टर को जब आप पूरा कर लेते हैं लिस्टिंग में, फिर दोबारा से शुरू होते हैं और फिर उनका डेटा लेते हैं, कितने अफराद हैं, तालीम क्या है, मुलाजमत वगैरह वगैरह। तो उन साहब ने दोबारा आने की जहमत बहुत सारी जगहों में नहीं की, खास तौर पे जहाँ एक्सेस का मसला था, बड़े फ्लैट्स थे, और वो जनाब उसको उसके नतीजे में जाहिर ये होने लगा कि सिंगल पर्सन हाउस होल्ड बहुत हैं। इसी तरह फ्लैटों में नहीं गए बहुत सारों में वो। तो उस वजह से शहरों में हमें नजर आया कि फिर हमने ये डेटा बहुत ही डिसएग्रीगेटेड लेवल पे शेयर किया हुकूमतों के साथ और उस पर काम हुआ, और उसके नतीजे में 2 या 3 रोज पहले तक तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का इजाफा हुआ ना। अब पिछली दफा जी लाइन कट गई। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? देखिए, अब ये आपकी ये जो सुन नहीं पा रही। ये नुक्ता अहम ज़रूर है, लेकिन इसके पैरेलल जो तनकीद की जा रही है वो ये भी है कि ये क्लस्टर का या फ्लैट्स का जो मामला है, ये सिर्फ 1 या 2 सिंध के जो बड़े शहर हैं वहाँ तक महदूद क्यों है? पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में भी गुंजान आबाद इलाके हैं, फ्लैट्स भी हैं, गो के कराची में ज़्यादा हैं, तो वहाँ इस तरह एतराज़ क्यों नहीं हुआ? और बिलखुसूस इन्हीं इलाकों में ये जमातें जो तीनों वहाँ पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं सियासी एतबार से, नज़रियाती एतबार से, वो इस पर तनकीद का इजहार कर रही हैं, लाइन तो कट तहफ़्फ़ुज़ात कर रही हैं। उनसे रब्ता हम दोबारा कर लेते हैं जैसे उनसे हमारा रब्ता होता है। आज यौम मज़दूर भी था जी। जी, पाकिस्तान में तो हमने ये तय कर लिया है, क्या कोई मसला हमने हल नहीं करना, मसले में से मसला निकालना है, मसले में से मसला निकालना है। मुझे तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये मर्दमशुमारी होनी भी चाहिए कि नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? नादरा का डेटा जब मौजूद है हाँ, तो उसी को ऑथोराइज कर दें। नादरा का डेटा जो है उसी की बुनियाद पर आप अपनी आबादी जो है उसका तयन कर लें और मज़ीद उसको उसके अंदर को गुंजाइश पैदा कर लें, सारे शुमारियात उसके साथ मुतगम कर दें। एक इंटरलिंक कोऑर्डिनेशन हो जाए, उससे हो बेहतर हो सकती है। हाँ, लेकिन अब आप देखें, लेकिन जिसकी आबादी ज़्यादा है जिस सूबे की, उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है उसकी कौमी असम्बली में नशिस्तें ज़्यादा होंगी।
जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी हाँ, फरमाइए। अब आप ये देखिए, जरा जल्दी हाँ, से बात समेट मैं- दें। मैं आप ये आप कह ये रहा हूँ, बताइए इसका हल क्या है? हल तो यही है ना। देखिए, पिछली दफा तो फेक अकम्प्लाई होता था, आपके पास 2 साल तक डेटा आता था, आप रोड दे के बैठ जाते थे। ये सारा डेटा सूबाई इंतजामिया से शेयर किया है, एक एक तहसील, एक एक गांव, एक एक ब्लॉक का उन्होंने तनदेही से काम किया, और उसके नतीजे में 12 अप्रैल से अब तक 1 करोड़ मजीद लोग शामिल हो गए हैं इसमें, जो कि नहीं थे। आप मजीद 10 या शामिल 12 होंगे अप्रैल और तक। भी? जी हाँ, और शामिल होंगे। जो बड़े शहरों में 14 हमने 2 दिन पहले मीटिंग की है एहसन इकबाल साहब ने, उसमें तमाम सूबे के वज़रा आला और पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मौजूद थी। उनको हमने सूरत हाल बताई, और इस काम को उन्होंने हमें कहा कि आप जारी रखें 15 दिनों तक, 15 मई तक। ये लास्ट उन्होंने हमें डेडलाइन दी है। तो ये कि MQM इसके क्या बाद क्या मजीद करेंगे इसमें आप? कोई, नहीं मैं ये कह रहा था एक्शन नहीं जमात करेंगे। इस्लामी आप का जब क्या आपसे करेंगे? लाइन कटी तो मैं अर्ज़ ये कह रहा था कि ये जो आप बात कर रहे थे हाउस होल्ड की या क्लस्टर की या फ्लैट्स की, तो ये एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात 3 जमातों को एक ही सूबे में और बड़े शहरों के हद तक ही क्यों है? बाकी भी बड़े बड़े शहर पाकिस्तान में और भी सियासी जमातें हैं, उनको देखिए, इसमें अब वो मसला जो है ना फिर सियासत की तरफ चला जाता है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, कि दिलचस्प हमारी नुकता राय ये है ना से कि ये इंतजामी तीनों और सियासी तरक्याती जमातें मसला को है। पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है, लेकिन तीनों को मर्दमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए ना, ये 1:40 पे, मैं तो सिर्फ पीबीएस का आपके सामने मौक़िफ़ रखता हूँ कि ये 1:40 पे खत्म हो रहा था 4 हफ्ते पहले, जिससे आगे तादाद नहीं बढ़ रही थी। अब वो 1:80 से ऊपर कराची की पॉपुलेशन आ चुकी है। तो ये उन्हीं चीजों के नतीजे में हुआ जो हमने पिछले 3-4 हफ्तों में की हैं, और इसी को बहुत तंदही से आगे 15 मई तक जारी रखना है हमने। चलिए, पूरी कोशिश करनी और है कि अब तक का हमको- जो आपका जायजा है वो कुछ 24 करोड़ के लगभग पाकिस्तान की आबादी बताता है। देखें, अभी तक जो है ना 23 करोड़ 96 लाख से कुछ ज्यादा की पॉपुलेशन काउंट हो चुकी है। 24 से ही ऊपर जाएगा, हमारा तखमीना यही है। 24 करोड़ से ऊपर जाएगा, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। क्योंकि आबादी तो कंट्रोल करनी नहीं, बंदे गिनने हैं हमने। हाँ जी, आबादी कंट्रोल करने की कोई फिक्र नहीं है। यही एक बम काफ़ी है हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब इसकी रोशनी में मजीद हल्का जात में भी इजाफा होगा? जी हाँ, आबादी बढ़ेगी तो नेचुरली इजाफा होगा। कितना कोई इम्कान है, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, देखिए उसमें बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि चलिए। इसमें अभी तक जब तक फाइनल नहीं पता चलेगा, फिर उसमें सूबे और जिले और देही शहरी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र चीफ शुमारियत थे, मरदमशुमारी के हवाले से अपनी राय दे रहे थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत कहती है उनका कोई ताल्लुक नहीं, निगरान हुकूमत ने मजम्मत की, लेकिन ये नहीं बताया कि जो कुछ हुआ चौधरी परवेज़ साहब की रिहाइशगाह पर वो क्यों हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन और मकसद क्या था। अब जान लेते हैं कि एंटी करप्शन ने असल में चाहा क्या था और अब फॉलो अप क्या है। हसन रज़ा हमारे नुमाइंदा खुसूसी, उनसे हमने रब्ता किया। हसन, महकमा एंटी करप्शन क्या कहता है, निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ क्या, और चौधरी साहब कहाँ खड़े हैं अब इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए सर, दो चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। सिर्फ आप नुक्ते आपस में जोड़ लें कि जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब हैं, पहले वफाक में थे और राना सनाउल्लाह के तमाम ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते थे, जो हकाइक हैं। तो जब जहां पर आए तमाम वो केसेस खोले गए जिनको मुस्लिम लीग नून जिन पर इशारा करती थी। नहीं, ये और जब वफाक वो में यहाँ कहाँ पर थे? पहुंचे, सर ये इस्लामाबाद पुलिस में थे। नहीं, DIG पुलिस थे, इस्लामाबाद पुलिस तो में उनके थे। मातहत है, वजारत दाखिला के। बिल्कुल ऐसे यहाँ ही तो है, महकमा उनकी एंटी डायरेक्टर करप्शन तो मोहम्मद पंजाब रहमत हुकूमत के मातहत है। तो जब वो जब वहां पर 3 ऑफिसरों के नाम आए और हैं भी वो जट। आने के लिए, जब उनको यहाँ पर तैनात किया गया, तो उसके बाद आने के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था, और जो पहली ब्रीफिंग दी गई उससे भी अंदाजा हुआ कि ये बड़े अग्रेसिव हैं, इनका काम यही है कि तमाम केसेस खोले जाएंगे। तमाम खैर इन्होंने खोला, मामला गए, इन्होंने गिरफ्तारी करने की कोशिश की, प्लानिंग इनके पास थी नहीं, वहां पर चले गए, फिर खातून, फिर इस तरह करके सारे इल्जामात लगते रहे कि वो चौधरी शुजात साहब के घर चले गए, वहां से पीछे परवेज लाई साहब फिर वहां दूसरे कमरे में चले गए, मौजूद थे चौधरी परवेज लाई साहब वहां पर, अलबत्ता इन्होंने तमाम कमरों की तलाशी ली, उनको नहीं मिल पाए। अब इनका प्लानिंग ये है कि हर तरह से उन्होंने परवेज लाई साहब को गिरफ्तार करना है। अच्छा, उसकी लॉजिक ये बताते इस पर वो हैं तुले कि हुए हैं। डील चल रही थी जी, लॉजिक वो क्या है? कहते हैं कि उनकी कोई डील चल रही थी। डील ये थी कि आप असेंबलियां बहाल करने के हवाले से रिट दायर करेंगे, जिनको सपोर्ट करेंगे। फिर इमरान खान को पता लगा, इमरान खान ने मोहन इस्लाई को बताया, मोहन इस्लाई ने परवेज लाई साहब से कहा। 5वीं दफा परवेज लाई साहब मजबूर हो गए अपने बेटे के कहने पर, और फिर मामला हल हुआ। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। फिर कहीं ना कहीं से गुस्सा था, बहरहाल यह हुकूमत की तरफ से था, क्योंकि क्या मामला था? क्या कह रहे हैं आप? पहली असल में हाँ, ये पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से वजीर आला पंजाब के तौर पे, यानी साबिक वजीर आला परवेज लाई साहब ने एक रिट दायर करनी थी
کہ تاکہ اسمبلی وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرنی تھی، بحال کر دی جائے. ہاں جی اسمبلی بحال کر دی جائے. ٹھیک. اور ڈیل یہ ہوئی تھی کہ پنجاب میں نون لیگ اور یہ مل کر حکومت کریں گے. اگر اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا تو نون لیگ ان کے ساتھ چلے گی. اس کی مخبری ہو گئی عمران خان صاحب کو، اور پھر انہوں نے تھرو مونس صلاح یہ معاملہ کو روک لیا. تو نہیں، اب عمران آگے خان کیا صاحب نے ہوگا؟ چھاپا مروا دیا پھر. نہیں سر، عمران خان صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ کانٹیکٹ نہیں کریں گے حکومتی اس وزیر سے جن کا تعلق بھی لاہور سے ہے، یار یہ تو پھر کیا معاملات سرائیاں ہیں اس میں نا. بریک آ گئی. ٹھیک. تو اب ہوا یہ، اب اگر آگے یہ ہونا ہے کہ 3 کیسز کی تیاری ہے. جب بھی ان کو ریسٹ کرنا ہے یا تو فوری مقدمہ درج کیا جائے گا یا پہلے مقدمہ درج ہوگا. 3 کیسز کون سے ہیں مجھ سے بتائیں. دیکھیں پہلی پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا معاملہ، اس پر بھی یہ معاملہ لے کر آ سکتے ہیں. گجرات منڈی بہاؤدین میں ایک اور جو ہے ترقیاتی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ مقدمہ درج کیا جائے گا. پھر ایک انتہائی اہم میٹنگ کا یہ حوالہ دیتی ہے حکومت کہ شاید اس کی سربراہی انہوں نے کی تھی، کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں، اس کو بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے. ان تینوں کیسوں میں سے کوئی مقدمہ درج کر کے یا تو جب اریسٹ کریں گے 6 مئی کو جب یہ اینٹی کرپشن جائیں گے. بہت شکریہ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بہت شکریہ حسن، بہت شکریہ، بہت شکریہ. قانون کہاں سو گیا، عدالتیں کہاں ہیں، تو ہو جائیں گے، وہ ریلیف ملے گی ان کو. اچھا وہ جو اسمبلیاں بحال کرنے والی ایک عام شہری کی درخواست تھی نا، ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے، ہاں جی. اس کے اوپر رجسٹر آفس نے اعتراض لگا دیے، واپس کر دیے. اب یہ خبر یہ تھی کہ اسپیکر جو ہیں دونوں اسمبلیوں کے وہ درخواست دائر کریں گے. ایک عام شہری نہیں لیکن یہ تھے، تو وہ پنڈی والے پاکستان کیا سرائیاں ہیں نا. عوامی لیگ اس طرح کی جماعت تھی. بھائی آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تفتیش کیجئے، مقدمہ قائم کیجئے، عدالت میں پیش کر دیجئے. اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نگران حکومت اس کی مذمت کرتی ہے، اپنا جو ہمارے وزیر اعلیٰ نگران ہیں ان کے ان سے منسوب بیان ہے جو میں نشر بھی کر سکتا ہوں. لیکن پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسی سب کچھ کرنے کی ضرورت کسے تھی، کس کے کہنے پہ کیا، اس سے حاصل وصول کیا ہوا سوائے امبیرسمنٹ کے. امبیرسمنٹ ہوئی شیئر امبیرسمنٹ اور مزید ہوگی. مزدوروں کو سلام پیش کرتے چلتے ہیں. چلیے 1 مئی جو مزدوروں کا دن ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. اب اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے. اصل میں تو اکانومی ٹھیک ہوگی، پھر معاشی استحکام ہوگا، ان مزدوروں کے دم سے ہم ہیں جی، مزدوروں ان کے کا گھروں میں احترام بھی چولہے جلیں کیجیے گے اور ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی اجرت دیجیے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.